السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع اس روزے دار کے بارے میں ہے کہ جسے قیامت کے دن اس کے روزے کے صلے میں کوئی ریوارڈ نہیں دیا جائے گا، کوئی اجر و ثواب نہیں دیا جائے گا۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک احادیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو کوئی پرواہ نہیں ایسے روزے دار کی، یا اللہ رب العالمین کو کوئی پرواہ نہیں ایسے شخص کے جو سارا دن روزہ تو رکھتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا تو رہتا ہے، لیکن اپنی آنکھوں کے گناہوں سے، اپنی زبان کے گناہوں سے اور اپنے کانوں کے گناہوں سے نہیں بچتا۔ آنکھوں کے گناہوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ وہ نامحرم کو دیکھتا ہے، موبائل پر، نیٹ فلکس پر سیریز دیکھتا جاتا ہے، اور کانوں کے گناہوں سے مراد کو میوزک سنتا ہے، اور زبان کے گناہوں سے مراد کہ وہ اپنی زبان سے غلط بولتا ہے، یا کسی کی غیبت کرتا ہے یا کانوں سے سنتا ہے۔ کہا کہ اللہ رب العالمین کو ایسے روزے دار کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں، اس کے لیے کوئی ریوارڈ نہیں مگر لیس لہ الا الجوع، سوائے بھوک کے اس کے لیے کچھ نہیں۔ یعنی کہ اس نے سارا دن خام خواہ بھوک و پیاس برداشت کی ہے، اسے اس کے اجر میں کوئی صلہ نہیں دیا جائے گا۔ اور کیا ہی عالم ہوگا اس شخص کا کہ جو سارا دن روزہ رکھے اور قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں روزے کا کوئی اجر و ثواب نہ دیا جائے۔ اس کی صحیح مثال ہم یہ ہے کہ جیسے کوئی مزدور سارا دن مزدوری کرے، اپنا خوب پسینہ بہائے، لیکن آخر میں اس کا مالک اسے اس کی اجرت نہ دے، تو کتنا اسے دکھ ہوگا، اسے کتنی پریشانی ہوگی۔ تو یہی عالم ہے اس روزے دار کا کہ جو ان برائیوں سے نہیں بچتا۔ اللہ رب العالمین کو ایسے روزے دار کے روزے کی کوئی فکر نہیں۔ اور دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، سب سے زیادہ ثواب کا، اجر و ثواب کا حقدار کون سا روزے دار ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا روزے دار کہ جس کی زبان اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر رہتی ہے، وہ سب سے زیادہ اجر و ثواب کا حقدار ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور وہ رمضان المبارک میں اپنی زندگی کے گناہوں کو اللہ رب العالمین سے بخشوا نہ سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس ماہ سیام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں زیادہ سے زیادہ قیام کرنے کی، قرآن پڑھنے کی اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔